بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت اہل بیت کی مودت کو قرار دیا. اور ہم سب اہل بیت کے ماننے والے اس وقت تمام دنیا میں عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو اور قیمت کو ادا کریں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو اسی طرح سے اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں جہاں اجر رسالت کرنے والے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے. آج کا دن جو عام طور پر منسوب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قربانیوں سے، ایک روایت میں نقل ہوا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد فرمایا کہ بچی کو میرے پاس لاؤ. جب بچی کو لایا گیا تو آپ نے اپنے رخسار جناب زینب سلام اللہ علیہ کے رخسار میں رکھ دیے اور رونا شروع کیا اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی میں بھی آنسو پہنچ گئے اور بہنے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے گھبرا کے کہا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ کس چیز کا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اس بچی پہ بڑے مصائب پڑیں گے. جب یہ آپ نے سنا تو جناب سیدہ نے بھی گریہ فرمایا. تو ایک سوال کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، کیونکہ جناب امام حسین کے مصائب اور ان پہ گریہ کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں جناب سیدہ کو علم تھا، لہذا سوال کیا کہ اس بچی پہ جو گریہ کرے گا اس کا کیا اجر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو اجر حسین پر گریہ کرنے والے پر. واقعہ کربلا جو در حقیقت پورا واقعہ عشق خداوند تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہے. کل ظاہر توجہ دلائی کہ مذہب اہل بیت در حقیقت مذہب توحید ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا سب سے اہم پیغام لے کر، وہ کیا؟ اللہ کی معرفت. سب سے پہلا پیغام رسول اللہ کا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تعلیمات انبیاء میں سب سے اہم تعلیم کیا ہے؟ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ. اور کیا چیز؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا. انبیاء کے بعد منصب امامت کیا ہے؟ وہی اللہ کی معرفت کرانا اور انبیاء کی محنتوں کو یعنی دین کو بچا کے رکھنا. یہ منصب امامت ہے.
اور واقعی کربلا پورا کا پورا جو ہے وہ عشق خداوند تبارک و تعالیٰ کا جلوہ، یہ ذہن میں رہے ہمیشہ کہ جس نے قربانی دی وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی محبت میں قربانی دی۔ جو کچھ قربان کیا گیا اللہ کی محبت میں قربان کیا گیا۔ دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، مصائب بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن چہرہ نورانی سے نورانی ہو رہا تھا۔ جو بھی شہید ہوا تو ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف تھا، اور جس کا بھی عزیز مارا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ اور واقع کربلا کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام وقت امام زین العابدین علی ابن الحسین سید الساجدین اگر تمام ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو پوچھا جائے، ایک بہت بڑی تعداد نام لیتی ہے عام طور پہ ائمہ کا۔ مثال کے طور پر مولانا امیر المومنین کا نام کیا ہے؟ علی۔ یا معصومین میں شروع کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ پھر مولانا امیر المومنین علی، حسن، حسین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ۔ چوتھے امام کا نام کیا ہے؟ کیا جواب ملے گا؟ زین العابدین، عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، کیونکہ نام کیا ہے ان کا؟ علی، علی ابن الحسین۔ لیکن نام سے زیادہ جو نام لقب مشہور ہو گیا اور نام بن گیا وہ کیا ہے؟ زین العابدین۔ اور کیا؟ سجاد۔ اور کیا؟ سید الساجدین۔ واقع کربلا میں سب سے زیادہ مصائب اٹھانے والی ذات اور پھر کافی عرصے تک مصائب اٹھانے والی ہستی کون؟ امام زین العابدین۔ اب اگر اس اینگل سے امام کی ذات کو دیکھیں، سب سے زیادہ مصائب اٹھانے والے امام زین العابدین، لیکن وہی امام سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ رونے والے بھی ہیں، اور اتنے عبادت کرنے والے ہیں کہ نام کیا پڑ گیا؟ سید الساجدین یا سجاد، اور کیا؟ زین العابدین۔ حتیٰ مسجد نبوی، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ بلکہ ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی جائیں تو دو صحن ہیں مسجد نبوی کے۔ ایک صحن وہ ہے جو بہت پرانا ہے، ایک صحن ہے جو نیا بنا ہے، لیکن دونوں صحن کی جو تعمیرات ہے وہ نہیں ہے۔ دونوں صحن کے ارد گرد نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ ان ناموں میں 12 ائمہ کے نام بھی لکھے، لیکن ترتیب سے نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں جو نام ہے تو ناموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، پھر باقی اور نام ہیں جو اور لوگوں کے نزدیک متبرک ہیں۔ مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا نام ہے۔ اب جو ناموں کو لکھا گیا ہے کیسے لکھا گیا ہے؟ علی، ابھی ترتیب سے نہیں ہے، ایک نام ادھر ایک ادھر ایک ادھر، ایسے علی، اور کیا ہے؟ حسن اور حسین، اور پھر کیا ہے نام؟ زین العابدین، فقط زین العابدین۔ پھر اس کے بعد محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ قاسم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور محمد مہدی۔
सब नाम लिखे हैं याद रखें, और जो आपके सामने जिस तरह से नाम लिए इस तरह ऐसे लिखे हैं। फकत चौथे इमाम का नाम जो लिखा है वो नाम नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है, सारे आइम्मा के नाम के साथ क्या लिखा है, इमाम ज़मान के नाम के साथ मोहम्मद मेहदी। अलबत्ता जब भी हम बयान करते हैं तो इंशाअल्लाह जब खुदा आपको इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाए, तो जब आप ऐसे क़िबले की जानिब खड़े हैं तो पहला हॉल उधर है, उसके बाद ये दूसरा हॉल नहीं, माज़रत, पहला सहन में दूसरा सहन, दूसरे सहन के बीच में खड़े हों तकरीबन, और क़िबले की जानिब ऐसे आप देखें दीवार में तो बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है मोहम्मद मेहदी, बिल्कुल बीच में, दूसरे सहन के बीच में जब क़िबले की जानिब खड़े हों, क्योंकि चारों तरफ लिखे हुए हैं, लिहाजा क़िबले की जानिब खड़े हों तो दूसरे सहन के बीच में लिखा है मोहम्मद मेहदी। और मोहम्मद और मेहदी इस तरह से लिखा है कि मोहम्मद का है और मेहदी का ये, मीम है, मोहम्मद का है और मेहदी का ये, एक के ऊपर एक आगे एक नई चीज उभर के आती है कि जैसे लिखा है हाई, यानी जिंदा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाला। फिर खुदा से दुआ है कि इंशाअल्लाह हम सबको हज उम्रे की तौफीक अता फरमाए, तो लिहाजा क़िबला रुख खड़े होकर दूसरे सहन में बिल्कुल बीच में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम की ज़ियारत कीजिएगा, और ये देखिएगा दोनों नामों के हे और ये से मिलकर एक चीज उभर रही है खुद ब खुद, और ये चीज उभर रही है वो क्या है, हाई, हाई यानी जिंदा। तो वहां भी यानी हमारे दरमियान भी और उनके दरमियान भी चौथे इमाम का लक़ब जो है गालिब है, और लक़ब कौन सा है, ज़ैनुल आबिदीन। तो वाक़ई करबला पूरा का पूरा जो है वो मार्फत इलाही का जलवा है, इश्क़ इलाही का जलवा है। ये ज़हन में बस हमारी मजालिस भी और ये सब हुसैन हुसैन जो है वो हम जिक्र करते हैं, हुसैन हुसैन क्यों करते हैं, ये चीज ज़हन में रखें। हम पहले किसको मानते हैं, पहले हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह को मानते हैं। रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अल्फाज दीगर में सही हकीकत है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है रसूल अल्लाह को अली की मवद्दत का, तो हम मौला अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने हबीब को, और ये हुक्म कहाँ दिया है, कुरान मजीद में दिया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा, लिहाजा हम क़ुरबा रसूल अल्लाह से मवद्दत और मोहब्बत करते हैं। बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है क्या चीज ये मोहब्बत, रसूल अल्लाह की रिसालत की उजरत है। बस या हुसैन दर हकीकत इताअत खुदावंद तबारक व तआला। इमाम हुसैन से मोहब्बत, उनका जिक्र, उनके फजाइल, उनके मसाइल, उनका नाम और उनके लिए जो भी काम किया जाए अलबत्ता हराम और हलाल का ख्याल रखते हुए। हराम हलाल का क्या ख्याल, यानी शरीयत के मुखालिफ काम ना हो। बाद लोग जाहिल है सवाब मिलेगा, जाहिल को सवाब मिलेगा, लेकिन अहले बैत के मानने वाले से ये भी सवाल करना चाहिए कि अहले बैत का मानने वाला जाहिल क्यों हो, क्यों हो। खातून थी, अल्लाह के दर्जात बुलंद करे, बहुत अच्छी अज़ादार थी, बहुत अच्छे नौहे पढ़ती थी, हम लोग छोटे छोटे थे वो उस वक्त यानी 45-50 की थी, बहुत अज़ादार थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन अहकाम से आशना नहीं थी। हमें अब तक याद है, छोटे छोटे थे, टैक्सी में बैठे थे, पटेल पार्क जा रहे थे। पटेल पार्क कराची की जो मेन अज़ादारी की जगह है, मैं ऐसा होगा 3rd 4th में। अब तक मुझे याद है, जैसे मैंने उनको देखा, अम्मी से कहा, अम्मी मुझे फलानी आंटी जा रही है, तो हमको भी नहीं पता था कुछ। पता चला है बारीक सी साड़ी, मुख्तसर सा ब्लाउज, साड़ी को हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ, वो जरा सी ऊंची हुई थी, नंगे पैर, बाल खुले हुए, हाथ में प्लास्टिक की तस्बीह, अल्लाहुम्मा लन क़तलता हुसैन व अस्हाबिही, अल्लाहुम्मा लन। सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बेचारी को नहीं मालूम।
لیکن اب یہاں پر درمیانی رہا ہے کیونکہ علم نہیں ہے. ہم بھی دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو انشاءاللہ درجات ان کے بلند کرے گا, دنیا سے چلی گئی نہیں تھا علم. لیکن مومنین کی یہ شان نہیں ہے کہ علم نہ ہو. انہیں 1400 سال کے بعد جو امام حسین نے دین کو بچایا ہے ہم اس دین کو نہ جانیں. لہٰذا ہمیشہ میں سوال کرتا ہوں امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ دین کو بچانے کے لیے. اگلا مرحلہ دین بچا کہ نہیں بچا؟ کیا ہے جواب؟ بچ گیا. یہ دین جو بچا تو امام نے کس کے لیے بچایا؟ گھوڑوں کے لیے, گدھوں کے لیے, جنگل کے جانوروں کے لیے؟ کہا جائے گا انسانوں کے لیے. اچھا انسانوں کے لیے دین بچایا تو یہ انسان کیا کرے اس دین کا؟ ریلیجن لکھ کے یا دال یہ نون دین لکھ کے پینڈولم بنا لے خوبصورت سا ایسے دین لکھ کے. امام حسین نے دین کس کے لیے بچایا؟ ہمارے لیے. کیوں بچایا؟ تاکہ ہم اس دین کو سمجھیں اور عمل کریں. آج جو بھی ایسی بات کرے کہ دین قابل قبول نہیں ہے, آج کل نہیں چل سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, تو وہ انڈائریکٹ وے میں یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے ایک ایسی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کیا جو بیکار ہے. جو ہمارے لوگ بعض دفعہ اپنے آپ کو بہت زیادہ لبرل سمجھتے, کہتے ہیں نا دین سے کیا ہوگا, یہ آج کل کی چیز نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ امام حسین کا نام لینے کا بھی حق نہیں رکھتا, وہ امام حسین کی توہین کر رہا ہے. تو آئمہ کے ماننے والے کی جو سب سے اہم صفت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ خود آئمہ علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اور بعد میں آئمہ کو افضلیت دی ہے تمام مخلوقات میں, کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. اہل بیت کے ماننے والے علم میں آگے ہونے چاہیے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. ہمیشہ ہم نوجوانوں کو زیادہ توجہ دلاتے ہیں کہ حرام و حلال کو بھی سمجھیں اور جو ان کے زمانے کے علوم ہے اس میں آگے بڑھیں. جو بھی علوم ہے, جو بھی علوم ہے آگے بڑھیں, اور حرام و حلال کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیٹکس میں بھی جائیں اور تجارت میں جائیں, اسی طرح سے ماس کمیونیکیشن میں جائیں, آگے سے آگے بڑھیں. جو بات ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آدھی بات وہ نقصان دہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے دنیا کے پیچھے نہ لگو, دنیا میں غرق نہ ہو, فوراً ہمارے نوجوان کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال نہ کماؤ, یہ مراد ہے؟ بالکل یہ مراد نہیں. بعض دفعہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے جو خود ہمارے پاس مبلغ کرتے ہیں, ممکن ہے نیت نہ ہو لیکن اس کا بالآخر نتیجہ یہی نکلتا ہے. کہا جائے دنیا میں غرق نہ ہو, دنیا کے پیچھے نہ بھاگو, یہ دنیا کیا چیز ہے, دنیا یہاں رہ جائے گی, دنیا فنا ہو جاتی ہے, کیا دنیا کے پیچھے لگنا. اس کے یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ آپ مال نہ کمائیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کو فراموش کر کے مال نہ کمائیں, یہ اس کے معنی. اب آپ سوال کیا جائے یہ بالکل اسلام کا غلط امپریشن ڈالا جا رہا ہے بعض جگہ یا بعض میں ڈالا نادانی کی وجہ سے. یہ اسلام نہ کمیونزم ہے نہ کیپٹلزم ہے. نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مالدار ہے وہ بہت احترام والا ہے, اور نہ اسلام یہ کہتا ہے جو غریب ہے وہ احترام والا ہے. اسلام کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پاک و پاکیزہ ہے. اب آپ سوال کیا جائے ایک آدمی 40 گز کے گھر یا فلیٹ میں رہتا ہے اور اس گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی نہیں ہوتی, گانے چل رہے ہیں, بے پردگی ہے, یہ والا گھر اسلام کی نگاہ میں اچھا ہے کیونکہ 40 گز کا ہے. اور ایک آدمی 4000 گز کے گھر میں رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اس گھر میں ہو رہی ہے, رقص نہیں, موسیقی نہیں, بے پردگی نہیں, حرام نہیں, بندگان خدا کی توہین نہیں, انسانوں کا احترام. کون سا گھر اچھا ہے اسلام کی نگاہ میں؟ کون سا گھر اچھا ہے؟ جو چھوٹا ہے وہ اچھا ہے؟ ہاں وہ اچھا ہے جہاں پہ اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. اسلام کا یہ بیان. اب اگر کہیں پر ایک 40 گز کا گھر ہے اور اللہ کی بندگی ہو رہی ہے وہ اچھا ہے, اور جو 4000 کا گھر ہے جہاں اللہ کی مخلوقات کی توہین ہو رہی ہے, اللہ کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہے, کہا جائے گا وہ محل بیکار, یہ کھوپڑی نورانی.
بالکل اس کے مقابلے میں کہا جائے گا یہ فلانی جھونپڑی جہاں پہ اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے بیکار، اور وہ محل چاہے وہ 10,000 گز کا ہو کہا جائے گا وہ بہترین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نہ بڑائی ہے نہ چھوٹائی، وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت۔ بس یاد رکھیں نوجوان، ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، ایک شرط کے ساتھ، حلال طریقے سے۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں حلال طریقے سے زیادہ نہیں کمایا جا سکتا، پھر روایت کو بھی لایا جاتا ہے۔ مثلا روایت مولا امیر المومنین سے کہ جہاں بھی میں نے مال کی کثرت ہے کسی کا حق ہے، اس کا مطلب ہے جہاں بھی زیادہ مال ہے وہ حرام ہے؟ کیونکہ روایت کا کیا ہوگا؟ کہا جائے گا یہاں روایت میں مراد ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کثرت کی مال ہے تو کسی کا حق مارا گیا ہے، عام طور پہ۔ یہاں 100% قانون بیان نہیں ہو رہا۔ اگر 100% قانون بیان ہو تو کہا جائے گا حضرت سلیمان کے پاس جو مال تھا نبی اللہ کے پاس وہ کیا تھا؟ وہ بھی غلط تھا۔ حضرت داؤد کے پاس اور پھر حضرت خدیجہ کے پاس جو مال تھا معاذ اللہ وہ غلط تھا۔ روایتوں میں مراد ہے عام طور پر، نہ کہ ہمیشہ۔ برباد پڑھیں محمد والے۔ بس معیار کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حرام و حلال یعنی اللہ کی بندگی کو جانے، اس کے بعد مال کمائے۔ اب اگر 2,000 کماتا ہے حلال طریقے سے تو یہ اچھا ہے، اور اگر 2 کروڑ روپے گھنٹہ کما سکتا ہے حلال طریقے سے بہترین ہے، لیکن اللہ کو فراموش نہ کرے، اللہ کی مخالفت نہ کرے، اور کمانے کے بعد اس کو اللہ کی مخالفت میں نہ لگائے۔ اور کیسا ہو؟ ایسا متعبد ہو۔ مثال کے طور پہ کیا سوچے؟ یہ نہ سوچے کہ میں بہت مالدار ہوں اور میری صحت بالکل اچھی رہے گی، ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ کہا جائے اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے، اپنی نیت دل میں یہ ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے انشاءاللہ میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ۔ اللہ کا شکر ہے مہنگی سے مہنگی دوا اور انجیکشن میں لیتا ہوں، لیکن میں محتاج ہوں ہر لحظہ اللہ کی جانب۔ حلال طریقے سے کمائے، حلال میں لگائے، ایک لحظے کے لیے توکل مال پہ نہ کرے، اللہ پہ کرے۔ بس ایسا آدمی ملٹی ملینئر بھی ہو تو کہا جائے گا یہ مومن واقعی ہے۔ اسلام کمیونزم نہیں ہے، اسلام کیپٹلزم بھی نہیں ہے، اسلام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بس یاد رکھیں علم میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، اور جب اللہ مال دے تو سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ اپنے قوم کے افراد کو ایجوکیٹ کریں، سب سے اہم عبادت یہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے بہت سارے آدمی کسی ایک کو بھی پڑھا نہیں سکتے، مال نہیں ہے، لمیٹڈ ہے۔ جب آپ پڑھانا چاہیں گے شیطان آپ سے کہے گا ایک کو نہیں پڑھاؤ، انشاءاللہ اسکول کھولیں گے، اکیڈمی کھولیں گے۔ ارے یہاں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اکیڈمی کیا کھولیں گے؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا something is better than nothing۔ شیطان آپ کو خوابوں میں لگائے گا، آپ فوراً شیطان کو جھٹکے اور کہے کہ میں ایک کو بھی نہیں پڑھا سکتا، لیکن میں 20 آدمی مل کے ایک کو پڑھا سکتے ہیں۔ بس ہم کسی کو نہ پڑھائیں یہ بہتر ہے، یا 20 مل کے ایک کو پڑھا دیں گے بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ 20 مل کے۔ آیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی منت مانیں کہ کیا امام حسین اگر میرا یہ والا کام ہو گیا تو میں آپ کے ایک ماننے والے کو، چاہے وہ ایران کا ہو یا عراق کا ہو، پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو، سید ہو یا غیر سید ہو، ایک ماننے والے کی ایجوکیشن کے خرچے کو اٹھاؤں گا؟ کیا یہ منت ہو سکتی ہے؟ کیا امام حسین خوش ہوں گے اس میں؟ ہاں، لیکن جب آپ ایسی منت مانے اور اللہ پیسہ دے دے تو نہ یہ کہ اٹھا کے کسی عیسائیوں میں کانوینٹ میں ڈال دیا، لڑکی پتہ چلے بگڑ گئی، آپ مطمئن ہے میں خوش ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ نا، ایسے اسکول میں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر آئمہ کی اطاعت کے دائرے سے بچے کے نکلنے کا امکان نہ ہو، ہر چیز شریعت کے دائرے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان آگے سے آگے بڑھے، ترقی کرے، پالیٹکس میں بھی آئے لیکن حرام و حلال کو دیکھتے ہوئے، بزنس میں بھی آئے حرام و حلال یعنی اللہ کی بندگی، آگے سے آگے بڑھے۔ سب سے اہم کام ہے ایجوکیشن میں آگے سے آگے جائے۔
تو یہ ضمنی گفتگو تھی کہ عزاداری یا سید و شہدا جو کچھ کیا جائے ثواب ملے گا، لیکن کیا کیا جائے جو حلال طریقے سے ہو. تو اس کی ہم نے مثال دی تھی، چلو جی بال کھولے میں کیوں کھولے ہوئے تھے امام حسین کے غم میں، ثواب ملے گا جائے کیونکہ علم نہیں تھا ثواب ملے گا. لیکن ایک سوال روز قیامت پوچھا جائے گا کہ علم کیوں نہیں تھا، علم کیوں نہیں تھا، پوچھا جائے گا. یاد رکھیں ہم سب سے پوچھا جائے گا. اگر ہم ایک جزیرے میں تھے، ہر طرف سمندر تھا اور پھر ہم نے کچھ نہیں کیا، تو ایسے آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسا تھا کہ مجبور تھا، یعنی جاہل ہے، قاصر تھا، علم نہیں پہنچ سکتا تھا، ایسا یہ بیچارہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج یاد رکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، پوری دنیا کیا بن گئی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے. آج اگر کوئی کہے کہ میں نہیں جانتا تھا، البتہ کوئی دوسرے مسائل، بے شک آپ زکوٰۃ کے مسائل نہ جانیں، آپ کے پاس گائے ہے نہیں، اونٹ ہے نہیں، کھیتی باڑی ہے نہیں، آپ بے شک زکوٰۃ کے مسائل نہ جانیں، لیکن جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں وہ جاننا واجب ہے. کوئی چھوٹ نہیں ہے کم سے کم آج کے دور میں. موبائل ہے، فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اب تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے. تو عزاداری کے سید و شہدا ایک اہم ترین چیز دین کو بچانے کے لیے، لیکن انہیں شرائط کے ساتھ. اب یہاں پہ بعض دفعہ سوال بھی ہوتا ہے، بالکل صاف کلیئر بات. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بعض رسم و رسوم ہے کیا یہ ائمہ کے دور میں تھی، کہا جائے گا نہیں. کیا ان کو کرنا جائز ہے، کہا جائے گا بالکل بالکل کر سکتے ہیں. کب تک؟ اس وقت تک جب تک باخر اس سے مذہب کی ترویج ہو رہی. اب یہ کہنا کہ جی اس زمانے میں نہیں تھا، تو ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ان کی درمیانی راہ ہے، اور چیز کلیئر ہونی چاہیے. فرض کرے تابوت یا جھولا، ہمارے دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم اسے پوچھتے ہیں. ہمیں واضح کہنا ہے کہ نا، اس کو ہم پوچھتے نہیں ہیں. اس جھولے یا تابوت کو ہم اللہ نہیں سمجھتے، اور کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں جو اس کو اللہ سمجھے. کوئی بھی شیعہ اس کو رسول اللہ یا ائمہ نہیں سمجھتا. یہ در حقیقت سمبل کے طور پہ کہ جب جھولا نکالا تو خود بخود ذہن منتقل ہوتا ہے حضرت علی اصغر کی مظلومیت کی جانب. تو لہٰذا بعض دفعہ مثال دیتے ہیں، لبنان میں جو وہاں کے لیڈر تھے عالم دین اہل سنت کے شیخ احمد یاسین، وہ بالکل پیرالائز تھے اور ویل چیئر پہ تھے. اسرائیل نے اٹیک کر کے ان کو مارا، مشہور تھے، تقریباً 4 سال ہو گئے انہیں مار دیا. ان کی برسی پہ ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے. ویل چیئر علامت بن گئی ہے کس چیز کی؟ کہ ایک ہمارے بوڑھے عالم دین کو جو بالکل پیرالائز تھا، اسے اسرائیل نے اسی ویل چیئر پہ مار دیا. اب جب شیخ احمد یاسین کی برسی میں ایسے ایسے ویل چیئر گاڑیوں پہ رکھی ہوتی ہے، تو اس کے کیا معنی ہے؟ ویل چیئر کو پوج رہے ہیں، ویل چیئر اللہ ہے یا رسول اللہ ہے معاذ اللہ، یا خود احمد یاسین ہے؟ کہا جائے گا نہیں. ویل چیئر احمد یاسین کے ساتھ ہونے والے ظلم کی جانب انڈیکیٹ کرتی ہے. وہ ساری داستان ظاہر ہوتی ہے کس سے؟ ویل چیئر سے. تو ہم بھی بالکل ایسے ہی. اور یہاں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ماڈرن آرٹ کو، یا یہ کہ جو پروپیگیشن کے اچھے طریقے ہیں ان کو آج دنیا استعمال کر رہی ہے، ہم نے سینکڑوں سال پہلے سے شروع کر دیا. لیکن بالکل ہمیں اس کو واضح کرنا ہوگا. جب ہم جھولا اٹھاتے ہیں تو یہ جناب علی اصغر کی مظلومیت کی جانب ہے. جب تابوت اٹھاتے ہیں تو شہداء کربلا کی مظلومیت کی جانب یہ اشارہ ہے. علم اٹھاتے ہیں تو حضرت عباس کی جانب. امام موسیٰ کاظم کے تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں تو کیا مراد ہے اس کی؟ کہ ہمارے امام کو قید کیا گیا اور زنجیروں کے عالم میں دنیا سے گئے. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، یہ ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی کہے کہ کیا یہ اصول دین ہے، کہا جائے گا اصول دین ہے، کہا جائے گا نہیں. یہ طریقہ ہے تاریخ کی چیزوں کو بیان کرنے کا. جو بھی کام ہو وہ اسی صورت میں ہو. اب اس میں بعض چیزیں آ جاتی ہیں
مثال کے طور پہ خود آگ کا ماتم، کیا یہ آئمہ کرتے تھے؟ نہیں. حلال ہے، ہاں حلال ہے، حرام ہے نہیں، حرام نہیں ہے. وہ کرنا چاہیے نہ چاہیے کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کرنا چاہے تو کر لے، ثواب ملے گا انشاءاللہ ملے گا. کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ نہیں. جائز ہے، بالکل جائز ہے. کب تک؟ جب تک کہ دین کا مذاق نہ بنے. جتنی چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے چلتی، بالکل اسی طرح. آپ بعض دفعہ لوگ اسے بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. کسی فلانی چیز کو علماء نے حرام کہہ دیا، کہا جائے گا ہاں اگر آنکھوں کے لیے وضو خطرناک ہو تو کیا کہا جائے گا؟ وضو جائز ہے، حرام ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ایسے سجدہ کیا آنکھوں کے آپریشن کے بعد آنکھیں خراب ہو جائیں، کہا جائے گا سجدہ حرام ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولوی سجدے کا مخالف ہو گیا نا، آنکھوں کے لیے نقصان دہ تھا، منع کیا سجدہ نہ کرو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، وضو کرو گے آنکھ خراب ہو جائے گی. غسل واجب ہے، سردیوں میں جا کے برفانی جھیل میں غسل کرو گے مر جاؤ گے. اصل غسل حرام ہے، کیا کرو؟ تیمم کرو. تیمم کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا کرو؟ دیکھو کیسے گھر مل سکتی ہے، جہاں سے ہی مل سکتی ہے. اچھا کچھ بھی نہ ہو، فرض کریں شیشے ایک کمرے میں بند ہیں، باہر جائیں گے جنگلی جانور ہیں، باہر جائیں گے کیا ہے؟ پانی ہے لیکن جان کا خطرہ ہے. کیا کرے انسان؟ آخری وقت، البتہ یہ گھروں میں ہماری عام زندگی میں نہیں ہو سکتا ایسا. کسی وجہ سے ہم نے مثال دی جیسے شیشے ایک کمرے میں بند، اتنی سی گرد بھی نہیں. کہا جائے گا ایسے ہی پڑھو، بعد میں قضا کر لو نماز پڑھو بعد میں اس کو دوبارہ کرو احتیاط. جتنے بھی مسائل ہیں اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو خامہ خائی میں ضد کی بات بنائی جائے تو مشکل ہو جاتی ہے. سلوات پڑھیں پر محمد والے. بعض دفعہ سوال ہوتا ہے زیارت سے متعلق آداب زیارت میں سے ایک ہے اس طرح سے اشارہ کرنا، کیا یہ ہمارے انڈیا کا کلچر ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے اشارہ کرو. یہ اشارہ کس چیز کے لیے؟ فقط ایک کنسنٹریشن کے لیے. آیا واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں ہے، یعنی ایسے بھی ہو سکتی ہے زیارت، ایسے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسے سے اشارہ کرو. اس اشارے کا تعلق اس چیز سے، یعنی جس امام کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ اتنا قریب ہے ہزاروں میل دور کے باوجود، جیسے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے انسان بعض دفعہ خیالوں میں اپنے کسی عزیز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ہوتا ہے کبھی ایسا کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ کسی ماں وغیرہ کو دیکھے تنہائی میں اپنی اولاد سے اس کی فوٹو سے بات کر رہی ہوتی ہے، ایسے اشارے کر رہی ہوتی ہے. یہ حقیقت علامت ہے کہ بہت زیادہ اس کو رغبت ہے اپنی اولاد سے. تو زیارت میں بھی جو اشارہ ہے یہ علامت ہے اس چیز کی کہ امام ہزاروں میل یہاں سے دور ہے ان کی قبر مطہر، لیکن ہم اتنے ان سے قریب ہیں کہ جیسے اس طرح سے اشارہ کر رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ سامنے دور نہیں ہے، سامنے. تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر لاجک کے. اب یہاں کہا جاتا ہے کہ دوسرا اس کو سوچ رہا ہے مذاق. لوگ تو یہی کہتے ہیں اگر کوئی اہل سنت سوال کر رہا ہے اس سے کہا جائے جو آپ تشہد میں ایسے کرتے ہیں نماز میں، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو دلیل آپ کی ہے ایسے کرنے کی وہی ہماری ہے. جو آپ کے پاس دلیل ہے وہی ہماری دلیل ہے. اپنے علماء سے اس کی دلیل پوچھ لو، وہی ہماری دلیل ہے. اپنے علماء سے اس کی دلیل پوچھ لو، وہی ہماری دلیل ہے. جو ان کی دلیل ہے وہ ہماری دلیل ہے. جس کی وہ وجہ بتاتے ہیں وہی ہماری وجہ ہے. تو بعض دفعہ بالکل کلیئر جواب دینا چاہیے، بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. پہلے جانب توجہ دلائی کہ زیارت در حقیقت امام سے یا معصوم سے قریب کرتی ہے. اسی قربت کی ایک علامت جو ہے یہ، اسی قربت کی ایک علامت کیا ہے کہ جب زیارت میں ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ والی چیز ذاتاً کسی کے پاس ایسی نعمت نہیں ہے. کھڑے یہاں ہوتے ہیں ایسے امام کو سلام کر رہے ہیں جیسے سامنے ہیں. یہ ہے کسی کے پاس؟ یہ خاص چیز ہے کہ جو ہمیں ائمہ علیہ السلام کی جانب سے تربیت ملی ہے.
کہ اگر ہزاروں میل دور ہو تو کیفیت کیا ہو؟ یہ سامنے امام ہے، ہزاروں میل دور ہوں تو بھی کیفیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ محسوس کریں، واقعی قدر و قیمت والی چیز ہے۔ نماز کے بعد جب سلام کرتے ہیں تو کیا کوئی الٹی سیدھی حرکت کے دوران سلام کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنے زیادہ انسان الرٹ ہوتا ہے، یعنی ایسا اس کے ذہن میں ہوتا ہے ایسے امام واقعی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جس کی قدر و قیمت ہے کہ ہزاروں میل دور امام، لیکن جب ہم سلام کر رہے ہیں تو بالکل ایسے ہوئے ہوئے اور جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مجھے کہاں ہے امام؟ نہیں، یہاں تو نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق اتنا زیادہ شدید ہے کہ ہم ہزاروں میل دور بھی ہوتے ہیں تو ہمارے شیعوں کا اپنے امام سے تعلق رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یہ تعلق، اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور جب سلام کیا جائے تو کرم نے کا جواب آنا ضروری ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ سلام کیا جائے کہ جو ہمارے ہاں بعض زیارات میں نقل ہوا، اشہد انک تسمع کلامی وتشہد مقامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا سلام سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے جاننا کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میرا سلام سن رہے ہیں اور اس سلام کا جواب وہ دے رہے ہیں۔ امکان نہیں ہے کہ امام جواب نہ دیں، جواب وہ دے رہے ہیں۔ اب انسان جتنا خالص ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ ایک واقعہ نقل ہوا کہ ایک شخص ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکا، ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زری میں ہیں اور ایک عرب کا دیہاتی لڑکا آیا، اس نے سلام کیا اور امام زری سے مسکرا کے جواب دے رہے ہیں۔ یہ نہیں عالم سمجھے کہ کیا خواب ہے۔ اگلے دن وہ کہتے ہیں کربلا میں امام کی قبر مطہر کے پاس تھا، ایک دم سے میری توجہ ہوئی کہ وہی نوجوان اسی شکل و صورت میں مسکرا کے امام کی زری کے پاس یوں کر رہا ہے۔ ایک دم سے وہ گئے، کہنے لگے کیا سلسلہ ہے؟ کہا کہ سلسلہ یہ ہے۔ اب جو زیادہ اس نے پوچھا دیہاتی لڑکا، نتیجہ کس چیز کا ہے؟ خلوص کا۔ اور عالم نے امام کو خواب میں دیکھا لیکن ابھی نہیں دیکھ رہے تھے امام کو، ابھی اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکے نے سوال کیا کیا داستان ہے، کیا ہے سلسلہ؟ کہا کہ ہم کربلا سے باہر ہیں۔ اب جب اس لڑکے نے کام کیا ہے تو اس کی بھی کوئی نیت نہیں ہے مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، بس خلوص ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کربلا سے باہر گاؤں میں رہتے تھے، ہر شب جمعہ پیدل میں آتا تھا اور ایک ہمارا کھدا تھا، تو ایک دفعہ ماں کو لاتا تھا، ایک دفعہ باپ کو، ایک شب جمعہ ماں ایک شب جمعہ باپ۔ اب یہ کتنا آیا ہوگا پیدل، اور ہر دفعہ آنے کے بعد اس کا اشتیاق ختم نہ ہوا ہو، فرض کریں۔ یہ سننا آسان ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دفعہ پیدل آیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کتنی محبت تھی جو اس کو کسی قسم کی شرمندگی یا تھکن یا بے لذتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ باپ کی باری تھی تو والدہ جو ہے وہ کہنے لگی میں بھی جاؤں گی۔ باری کس کی تھی؟ باری باپ کی تھی۔ ماں نے کہا میں بھی جاؤں گی۔ باپ نے کہا باری تو میری ہے، مجھے تو جان ہی جانا ہے۔ تو باپ کو سواری پہ بٹھایا اور ماں سے کہا تم کندھوں پہ آؤ، اور لے کے آیا وہ، اور کوئی اس کو امام سے طلب نہیں ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان کر رہا ہوتا ہے اتنا خالص ایسا اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مجھے کیا ملے کیا نہ ملے، ملے یا نہ ملے، وہ اب دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں زری کے پاس آیا تو میں نے امام کو دیکھا کہ وہ مسکرا کے میرا استقبال کر رہے اور میرے سلام کا جواب دے رہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور میں جب آتا ہوں اب شب جمعہ تو امام کو سلام کرتا ہوں، وہ میرا جواب دیتے ہیں، مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میرا سلام سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جواب ہم نہ سن سکیں، بعض دفعہ انسان جواب تو جواب خود امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ امام سامنے جواب دے۔
کربلا میں بھی دیکھ سکتا ہے، یہاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ کون سے عمل کے بعد، کون سے خلوص کے بعد؟ اب وہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں مشہد میں ایک نوجوان بڑی تیزی سے پاکیزگی کی جانب گیا، مشہد میں ایک نوجوان بہت تیزی سے پاکیزگی کی جانب گیا۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ ایک وجہ، وہ خود ایک ہمارے دوست تھے مولانا آغا بہشتی، ان کا دوست مشہد میں تھا، پھر آغا بہجت کے پاس بھی گیا تو اور چینج آیا اس، یعنی اللہ کے لیے جب کام کیا جائے اس وقت کیا ہو جائے نہیں پتا۔ اس میں جو چینج آیا تھا اور بڑی تیزی سے وہ اوپر کی جانب گیا، وجہ کیا تھی کہ بہت خوبصورت تھا اور اس کی بوتیک تھی کپڑوں کی، اور بعض دفعہ اسی کپڑوں کی بوتیک کے سلسلے میں لڑکیوں سے ملاقاتیں، اور پھر بالآخر بعض دفعہ گناہ کی جانب۔ ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ اس نے سوچا اور اپنے تمام حسن و جمال اور طاقت اور قدرت اور ہر چیز کے باوجود ایک دم سے رک گیا کہ نہیں، اللہ کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ جیسا یہ سلسلہ ہوا، کیونکہ بغیر کسی لالچ کے لیے اس نے اللہ کی بندگی کی، ایک دم سے اس کو ترقی ملی، ایک دم سے اس کو ایسی ترقی ملی کہ بہت زیادہ اس میں ایک طاقت سی آئی۔ پھر وہیں آغا بہشتی کے ذریعے سے آغا بہجت کے پاس بھی گیا، جب باہر نکلا تو بہت زیادہ خوش تھا، کہہ رہا تھا جو جو میرے سوال تھے وہ جواب دے رہے تھے خود آغا بہجت خود، بہت ساری چیزیں تھی حل ہو گئی، لیکن کیسے حل ہو گئی؟ وہ پہلے ایک قدم اس نے اللہ کی جانب بڑھایا اور خود بخود راستے کھلتے چلے گئے۔ تو یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے فقط زیارت کے ذریعے، فقط نماز کے ذریعے، یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے اللہ کی خالص بندگی کے ذریعے۔ سبات پڑھیں پر محمد والے کوئی بھی مقدس دن ہو اور کوئی بھی مقدس رات، اب انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو مختلف بعض زیارات، کیونکہ پورے حرف بہ حرف گفتگو ہوگی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، اس میں لغت کی بحث، اس لفظ کے کیا معنی ہے، اس لفظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں استعمال ہوئے، بالکل سخت اور خوش بحث ہو جائے گی۔ مختلف زیارات کا تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن اور اس کے بعض واقعات، اور اصل چیز ذہن میں رہے کہ ہدف کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ پھر آخر ائمہ سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ زیارت یعنی ائمہ سے کانٹیکٹ، یہاں سے ہم سلام کر رہے ہیں، وہاں سے کیا آ رہا ہے؟ جواب آ رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہزاروں میل دور ہے لیکن ہمارا ان سے تعلق ہے، نہ خون نہ کوئی اور چیز، ہر وقت ائمہ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ وہ کانٹیکٹ کی چیز کیا ہے؟ زیارت۔ قوم پہنچنے کے بعد جیسا کہ کل ہم نے واقعہ نقل کیا حضرت آیت اللہ عبد الحسین طیب کا، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند کرے، اتفاق سے ایسے ہی ہم نے یہی سوال کیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی سے، جن کے وصیت نامے کا پہلے ذکر کیا، اور سوال یہی تھا کہ یہ واجبات وغیرہ کے بعد کی بات، حرام سے بچنے کے بعد، واجبات پر عمل کرنے کے بعد، سوال ہمارا یہ تھا کہ سب سے زیادہ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا رسول اور ائمہ سے قریب کرتی ہے پڑھنے اور عمل کے اعتبار سے؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، زیارات، لیکن ذرا اور الگ روش سے۔ انہوں نے بھی بہت تاکید کی تھی لیکن رات کی زیارت کے زیادہ اس کو توجہ کی، اور جامع اور عاشورہ کی انہوں نے فرمایا زیارت جامع و عاشورہ۔ زیارت جامع ایک بڑی زیارت ہے تمام ائمہ کے لیے، زیارت عاشور مخصوص ہے امام حسین کی، اور جتنے بڑے علماء اور مراجع ہیں سب سے زیادہ جو ان کا شدت کے ساتھ عمل ہے وہ یہی زیارت عاشور اور جامع۔ زیارت عاشور مخصوص ہے امام حسین، اور زیارات کے درمیان یہ زیارت منفرد ہے اس اعتبار سے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ بابا پڑھنے پر محمد والے محمد، اور آگے چلتے ہیں۔ محمد
کو بیان کریں گے تو خود بخود لطف آئے گا کہ تمام زیارات میں منفرد ہے زیارت عاشور، کیونکہ وہ حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور تمام معصومین کے درمیان جو سب سے زیادہ تاکید ہے زیارت کی، وہ کس کی زیارت کی ہے؟ امام حسین کی زیارت کی ہے۔ یہ امام حسین کا جو ذکر ہے، امام حسین کی جو اہمیت ہے، پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، یہ ہمارے کلچر کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی جانب توجہ اور شدت اللہ، رسول اللہ اور ائمہ کی جانب سے۔ یہ ذہن میں یہ جو اتنا اہتمام ہے بحکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے، فرض کریں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ سوال کرتا ہے کسی بھی مقدس دن کے بارے میں، مقدس رات کے بارے میں اور مقدس جگہ کے بارے میں، فرض کریں آپ کا کوئی بچہ ہے، دوست ہے، بھائی ہے، احباب ہے، سوال کرتا ہے کہ میں اس وقت مدینے میں ہوں، کیا کروں؟ یا یہ کہ میں کربلا میں ہوں یا نجف میں ہوں، کیا کروں؟ یا یہ کہ آج شب قدر ہے، یا آج روز عید ہے، کیا کروں؟ یا آج غدیر ہے، یا آج عید بعثت ہے، کیا کروں؟ آنکھ بند کر کے آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، ایک تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کس نیت سے؟ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت عید غدیر کی، قربۃ اللہ، نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب بعثت کی، شب قدر کی، 15 شعبان کی، قربۃ اللہ، اور کیا 1 عدد غسل کر لو۔ یہ آنکھ بند کر کے آپ اس کو کہہ دیں 1 عدد غسل کر لو، کیا کر لو؟ رجعان غسل کر لو، یعنی اس امید پہ کہ انشاءاللہ ثواب ملے، غسل کر لو۔ اور آنکھ بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں ہر بڑی رات، ہر بڑے دن اور ہر مقدس جگہ اور ہر اہم جگہ کا ایک عمل ہے کہ جو ائمہ کی جانب سے آیا، وہ کیا ہے؟ زیارت امام حسین۔ شب قدر ہے تو زیارت امام حسین، شب عید الفطر ہے تو زیارت امام حسین، روز عید الفطر ہے تو زیارت امام حسین، غدیر ہے تو زیارت امام حسین، مکہ ہے تو مدینہ ہے تو نجف ہے، تو ہر جگہ کا بہترین عمل زیارت امام حسین۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دین باقی ہے حسین کی وجہ۔ امام حسین کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو خاص چیزوں سے نوازا، ان میں سے ایک ہے زیارت۔ اور بھی ہیں زیارتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، مولا امیر المومنین اور ائمہ کی زیارت، لیکن جتنا اہتمام خود رسول اللہ کی جانب سے اور ائمہ کی جانب سے مولا امام حسین کی زیارت کا، اتنا اہتمام کسی کا نہیں، کسی کا نہیں یاد ہے۔ اور کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ یہ اتفاق سے ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا، یہ تو ہمارا کلچر ہے۔ نا، اللہ رسول نے چاہا یہ ہے کہ عید بعثت ہو، لیکن زیارت کس کی زیادہ ہو؟ حسین کی ہو، غدیر، لیکن زیارت کس کی ہو؟ امام حسین کی ہو۔ عید الفطر رات ہو یا دن ہو، زیارت کس کی ہو؟ امام حسین کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دین باقی ہے امام حسین کی۔ امام حسین کو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں سے نوازا، ان میں سے ایک ہے زیارت، چاہے دن کی مقدس زیارت ہو، چاہے مقدس رات کی زیارت ہو یا مقدس جگہ کی زیارت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دشمن نے بھی گواہی دی کہ قربانیوں پہ قربانیاں امام حسین دے رہے تھے، لیکن چہرہ نورانی سے نورانی ہو رہا ہے۔ کبھی بھائیوں کی لاشیں تو کبھی بھانجوں کی تو کبھی بھتیجوں کی، چہرہ نورانی سے نورانی ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے امتحان میں امام حسین کامیاب سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک جانب امام حسین کی کامیابی تو دوسری جانب جناب زینب کی کامیابی۔ جناب زینب کی قربانی کا عالم یہ ہے، روایتوں میں نقل ہوا جب امام حسین بھائیوں کی اور بھتیجوں کی لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو جناب زینب ساتھ بیٹی، جناب زینب کی معرفت کا عجب عالم۔ پہلے بھی توجہ دلائی کہ امام حسین سے ایسا عشق ہے جو 55 سال کی عمر میں بھی کم نہیں ہوا، ایسا عشق ہے کہ جو ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جب مقتل سے گزارا گیا تو
بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کے جسم اثر کے نیچے ہاتھوں کو داخل کیا, یا ایسے ہاتھوں کو داخل کیا, یا یہ کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب زینب کا سینہ امام حسین کے سینے پہ تھا اور ہاتھ امام حسین کے جسم اثر کے نیچے ایسے داخل کیے. یعنی اس طرح سے میت امام حسین پہ گری اور ہاتھوں کو ایسے داخل کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان, اور بعض جگہ نقل ہوا اللہم تقبل منا قربان القلیل, یا اللہ تو مجھ سے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما. جب عالم میں جناب زینب تھا کہ سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں فرماتی ہے مختصر سی قربانی, وہ حسین کے جس کا دیدار کر کر کے جناب زینب کبھی نیت سیر نہ ہوئی, لیکن جب اللہ سے راز و نیاز کرتی ہیں تو فرماتی ہیں یہ مختصر سی قربانی. ایک وقت آیا کہ کبھی بھائیوں کی میت اٹھانے کے لیے جناب زینب نکلتی ہیں خیمے سے اور بھائی کا ساتھ دیتی ہیں امام حسین کا. تو کبھی روایتوں میں نقل ہوا کہ جب جناب علی اکبر کی میت آنے کا وقت ہوا تو جناب زینب خیمے سے نکلی گریہ کرتے ہوئے, اور لبوں پہ ندا یہ تھی ابنی 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 ابنی, میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. جناب زینب نے اپنے فرزندوں کو قربان کر دیا. جناب زینب کے 2 فرزند کربلا میں اپنے ماموں پہ سے صدقہ ہوئے. جناب زینب کی عظیم ترین خواہش یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں امام حسین پہ سے. جناب عبداللہ کی بھی خواہش یہ ہے کہ بیٹوں کو قربان کر دیں امام حسین پہ سے. جب مدینہ سے نکلے تو بیٹے ساتھ نہیں تھے, لیکن جب مکے سے پلٹ کے وادی عتیق پہ پہنچے تو جناب عبداللہ کے بیٹے پہنچے اپنے بابا کا خط لے کے کہ میری جانب سے اس قربانی کو قبول کرنا. ایک وقت آیا کہ تمام بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل حسین پہ سے قربان ہو جائیں. ایک وقت آیا کہ بیویاں قربان کر رہی ہیں کہ حسین پہ سے قربان ہو جانا. صبح عاشور نمودار ہوئی اور جناب زینب کی تلقین کا وقت آ گیا. ایک وقت آیا کہ جناب اون محمد اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا کہ بیٹے جوان ہیں, ان بیٹوں کو تیار کیا. یہ تیاری کیسی ہے؟ بار بار تلقین کہ ماموں پر سے قربان ہو جانا, حسین پر سے قربان ہو جانا, فاطمہ کے لال پر سے قربان ہو جانا. ایک وقت آیا کہ جناب اون محمد امام حسین کی بارگاہ میں آئے اجازت لینے کے لیے, تو امام حسین نے اجازت نہ دی, یہاں تک کہ جناب زینب آئیں اور بہت زیادہ اصرار کیا تو امام حسین کو اجازت دینا پڑی. روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب اون گئے, ایک ایسا مقابلہ کیا کہ دشمنوں کی آوازیں بلند ہونے لگی, ہر جانب سے یہ ندا آنے لگی کہ مل کے حملہ کرو. ایک ایسا حملہ ہوا کہ کبھی جناب اون ہے دشمنوں کے نرغے میں, تو ایک وقت آیا کہ جناب محمد دشمنوں کے نرغے میں. عجب وقت تھا, لیکن زینب خیمے کے دروازے پہ نہ تھی. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ جناب اون محمد اپنے ماموں پہ سے قربان ہونے کے لیے گئے. جناب زینب نے قربان کر دیا. وہ زینب کہ جو در خیمہ پہ کھڑے ہو کے جنگ کا مظاہرہ کرے, وہ زینب کے جب بھائیوں اور بھانجوں کی اور بھتیجوں کی لاشیں آئے تو زینب خیمے سے نکل کے حسین کا ساتھ دے. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ اون محمد نکلے, ماموں پہ سے قربان ہو گئے, حسین پہ سے قربان ہو گئے. رن میں کے ندا گونجی السلام علیکہ یا ابا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین جگہ سے اٹھے, ارے حسین جا رہے ہیں زینب کے بیٹوں کی میت کے پاس. ارے حسین اس عالم میں پہنچے, کبھی اون کی میت کے پاس تو کبھی محمد کی میت کے پاس. ایک وقت آیا کہ میتیں لے کے آ رہے ہیں. مقاصد میں نقل ہوا وہ زینب جو بھائی کا ساتھ دیتی تھی, وہ زینب جو میتیں اٹھانے میں حسین کی مددگار تھی, لیکن جب بیٹوں کی میت آئی تو زینب در خیمہ پہ نہیں. شاید وجہ یہ ہو کہ زینب کو یہ گوارا نہیں کہ بیٹوں کی میت آئے تو کہیں حسین کی نگاہ نہ جھک جائے, کہیں حسین کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے, کہیں حسین کا دل پشیمان نہ ہو جائے. زینب خیمے میں ہے, زینب بیٹوں کی میت کے پاس نہ آئی. حسین میتوں کو لائے, ایک خیمے کی ایک جانب رکھ دیا, لیکن زینب باہر نہ نکلی. ہاں مومنو, یہ زینب تو
للظالمين یا اللہ جزت رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمت ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما ہم سب کو جناب زینب کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما ماتم حسین رو کر کہا اونو